अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी आपकी फरमाइशें मैं कह दूं या आपकी क्वेरीज थी, तो मैंने दावत दी है जनाब। आज सैयद फ़िरोज़ शाह गिलानी एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और आपको जितना किस निज़ाम का पता है, अब निज़ाम क्या मुराद है, एक स्टेट्समैन के तौर पर कि हम अपोजिशन जमातों ने हमें जिन मसाइल में फंसा दिया है, कश्मीर भेज दिया है, महंगाई सत्यानाश कर दिया है, क्या वाकई पाकिस्तान के यही इश्यूज़ हैं? अगर इशू क्या हैं और सही इश्यूज़ क्या हैं, उन पे गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास तौर पर आज सदारती निज़ाम के हवाले से, और आपको याद होगा मैंने इनके साथ पहले एक प्रोग्राम किया था, बैकग्राउंड पे वो चल रहा होगा, वो ख़त हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जिन्होंने पाकिस्तान की बका या पाकिस्तान के हवाले से सदारती निज़ाम तजवीज़ किया था। हमें जमहूरियत में उलझाया हुआ है, वो वाकई क्या ये जमहूरियत है क्या, और क्या वाकई पाकिस्तान में जमहूरियत चल सकती है? क्या पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ सदारती निज़ाम है? उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं जनाब सैयद फ़िरोज़ शाह गिलानी साहब की तरफ। जी फ़िरोज़ गिलानी साहब, पहले तो ये बताइएगा पाकिस्तान के हकीकी मसाइल की ज़रा मुख्तसरन बात करनी, जो कि हमने सदारती निज़ाम पे ज़्यादा बात करनी है। क्या ये महंगाई पाकिस्तान का मसला है? देखिए, ये महंगाई जो है ये बुनियादी तौर पे मुल्क में करप्शन की वजह से है। करप्शन की वजह से आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, आपको लोन लेने पड़ते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए, और उसकी फीजिबिलिटी नहीं बनती। आप कर्ज़े लेते हैं और वो सिर्फ किक बैक लेने के लिए, करप्शन के घर से, और उसमें जैसे आपने भी कई पब्लिक इंटरेस्ट केसेस किए हैं, मैं भी शामिल रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो ये बेसिकली ये मुल्क के जो महंगाई है, जिसका असर गरीब आदमी भी पड़ता है, वो उन लोगों की करप्शन की वजह से जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं या आते रहे हैं बार बार। तो इसलिए खाली ये कह देना कि इस गवर्नमेंट की वजह से हुई है, ये बात गलत है। ये बुनियादी चीज़ है। जब तक आप करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे, ये महंगाई भी और बेरोज़गारी भी ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए इसका इलाज ही यही है कि आप ऐसा निज़ाम ले आएँ जिसमें करप्शन ना हो सके। अच्छा, आप इस निज़ाम, कौन सा करप्शन का निज़ाम आप चाहते हैं? यहाँ तो आपके सामने मौजूद है कि नायब अच्छा एक काम कर रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन की बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, लोग भी मुंतखब किए, लेकिन पता चला कि वो लोग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो करप्शन को बचाने में किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ नहीं सामने ला रहे। क्या होना चाहिए? देखें, बात यह है कि ये जो निज़ाम है, जो हमारा सियासी निज़ाम है, वो उसको सोचना चाहिए कि उसने क्यों हमें इस काबिल नहीं बनाया कि हम बुराई को रोक सकें या अच्छाई की तरफ जा सकें। उसकी वजह यह है कि आपका जो आइन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस किया है। बिल्कुल सही है। ये किसी जेन्युइन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बेस नहीं, इसकी बुनियाद ये रखी गई। और आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी कॉलोनियल है। हाँ, ये बात ठीक कही है आपने। तो इसकी वजह से आपको रूल ऑफ लॉ कभी नहीं मिलेगा, कानून की हुक्मरानी नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पे ये आइन जब बना था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 की बेस से बना था, बिल्कुल, फिर 56 में आए, फिर 61 में आए। हम ओरिजिनल आइन में लफ्ज़ डेमोक्रेसी नहीं थी। बिल्कुल बात सही। ये करारदाद मकासद में है सिर्फ। ओरिजिनल आइन में कहीं जजों की हायर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में लफ्ज़ मेरिट कहीं नहीं है। हाँ, नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आपको नताइज भी इसी किस्म के मिलेंगे फिर, जिसकी और फिर ये इसको झूठ बोला जाता है कि हमारे पास पार्लिमानी निज़ाम है। अब पार्लिमानी निज़ाम में कई चीज़ें हैं जो यहाँ बिल्कुल नहीं है। मसलन वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, उसमें पार्टी लीडर किसी को टिकट नहीं दे सकता। अच्छा जी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जाता है आदमी। अच्छा। मेंबर अपने पार्टी के मेंबरों से कहता है, वार्ड लेवल पे केसेस होती हैं, मीटिंगें होती हैं। जी, आप बात कर रहे थे कि वो इलाके के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही जाता है, वो लोग मुंतखब करते हैं। वो लोग जो हैं वो उससे सवाल जवाब करते हैं कॉन्फ्रेंस में, और फिर उसकी वजह से वो
اگر مطمئن ہوتے ہیں تو ان کی کمیٹی ہوتی ہے, ایسوسیشن ہوتی ہے, کانسٹیٹوئنسی ایسوسیشن پارٹی کی, وہ ریکمینڈ کرے گی ہائر اپ پارٹی کو کہ یہ آدمی ہمارا کینڈیڈیٹ ہونے کے قابل ہے. صحیح. تو اسی لیے آپ کے انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں 92% ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ہاؤس آف کامنس کے, وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس سے ہیں. بالکل بات سے, اور یہی وجہ ہے وہ نظام بہتر ہے وہاں پر, وہ ڈلیور کر رہا ہے, ڈلیورنس دے رہا ہے. پھر وہاں پہ جوری کا نظام ہے. پھر اس کے علاوہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن میں یہ کالونیل ڈپٹی کمشنر وغیرہ کچھ نہیں ہوتے, نہ ایس پی ہوتا ہے نہ ڈی آئی جی. وہ ان کی ہر کاؤنٹی کی پولیس اپنی ہے. میٹروپولیٹن پولیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ان کی شہر کی ہے نا, لندن کی ہے. اچھا اوکے. لیکن جو چھوٹے شہروں کی ہیں, ان کی کاؤنٹیز ہیں, ان کی ہر ایک کی پولیس اپنی ہے. وہاں پہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ پولیس کو بھرتی کرتے ہیں, وہ اس کو سپروائز کرتے ہیں. اچھا 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 اچھا. ایسی کوئی کالونیل ٹائپ کی یا پیراملٹری ٹائپ کی جو ہماری پولیس ہے یہ 1900. یعنی اگر آپ, میں گیلانی صاحب میں روک رہا ہوں بات کو, اگر میں سمجھ پایا ہوں تو پاکستان میں یہ ایکچولی اگر دیکھا جائے یہ جمہوریت نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ ہی ہوئی نا جی, کہ یہاں پارٹی ہیڈ اتنا طاقتور ہو گیا, یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں ہمارا ایم این اے ایم پی اتنا طاقتور ہو گیا, پولیس اس کے کنٹرول آ گئی. بالکل یہ فاشزم ہے. فاشزم کہیں گے لفظ اسے, آپ کہیں گے کانسٹیٹیوشن آف فاشزم. اچھا اوکے اوکے اوکے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو, قائد اعظم نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں بھائی, یہاں ناظرین 10 روپے, سوری میں بات آپ کی اس لیے کاٹی ہے, اب ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اصل ایشو کی طرف, اور وہ ہے ہمارا صدارتی نظام کی طرف. آپ چونکہ شروع کر دیا آپ نے, چلیے ہم وہیں سے چلتے ہیں. حضرت قائد اعظم نے کیوں کہا تھا صدارتی نظام ہونا چاہیے؟ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹری نظام جو ہے یہ سوائے انگلینڈ کے کہیں اور نہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے, انگلینڈ کے اسکالرس کہتے ہیں کہ انگلش کانسٹیٹیوشن از اے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن. اس کی پولیٹیکل کلاس اتنی ڈیولپ ہونی چاہیے, اتنی میچور ہونی چاہیے, اتنی ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے کہ وہ چلتا ہے. پھر ہم نے تو چونکہ اس کو بھی کاپی نہیں کیا, ہم نے تو 35 کے ایکٹ کو کاپی کیا ہوا ہے, غلامی کے نظام کو. صحیح. تو اسی لیے عوام کی غلامی تو ابھی بھی قائم ہے اپنی جگہ پہ. تو اس لیے ایک آلٹرنیٹ جو ہے قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے لکھا, جب وہ وائس رائے کے ساتھ ڈومینین اسٹیٹس پہ ڈسکشن کر رہے تھے, تو اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ مور سوٹیڈ ٹو پاکستان. یہ میں بیک گراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں, یہ خط بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. تو اب یہ علامہ اقبال نے بھی, اچھا 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 اچھا, یہ بڑی زبردست. حضرت علامہ اقبال نے اس بارے میں بھی کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا امریکہ مغربی تہذیب کے عناصر میں ایک صحیح عنصر معلوم ہوتا ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ ملک قدیم روایات کی زنجیروں سے آزاد ہے, اور اس کا اجتماعی وجدان نئے اثرات اور افکار کو آسانی سے قبول کر سکتا ہے. اچھا. انہوں نے حالانکہ انگریز میجارٹی تھے امریکہ میں, لیکن انہوں نے انگریز کا نظام نہیں لیا, انہوں نے صدارتی نظام لیا. صدارتی نظام میں بنیادی بات یہ ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس ہے. صحیح. چیکس اینڈ بیلنس یہ ہے کہ ایگزیکٹو الگ ہے, پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیجسلیٹو الگ ہے, قانون ساز وہ ادارہ الگ ہے, پھر سپریم کورٹ الگ ہے. اور سینٹ کا رول کیا ہے وہاں؟ سینٹ لیجسلیشن ہے وہ. اچھا اوکے. دو ایوانی ہے نا. تو ہاں ہاں ہاں. لیکن مزے کی بات یہ کہ وہاں جو سینٹ ہے ایسی نہیں جو ہمارے یہاں. ہم یہی ذرا عام آدمی کا یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں لوٹ مار گیا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس جو ہے وہ سینیٹر منتخب ٹکٹیں بکتی ہیں یہاں پر. وہاں امریکہ میں سینٹ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہوتے ہیں. اوکے. یہ انڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا ان کا. صحیح صحیح. یہ انہوں نے 17ویں ترمیم کر کے اس برائی کو دور کیا تھا. ٹھیک. تو وہ سینیٹر وہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایگزیکٹو میں منسٹر جو ہوتے ہیں, یہ سیکٹری کہتے ہیں, وہ مقننہ سے نہیں لیا جاتا, یعنی اسمبلیوں سے نہیں لیا جاتا. اچھا 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 اچھا. جو آدمی سینٹ کا ممبر ہے یا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا ممبر ہے وہ منسٹر نہیں بن سکتا. اوکے. وہ صدر جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کیپیبلٹی کی, اہلیت کی بنیاد پہ وزیر بناتا ہے.
اچھا اچھا وہ اپروول تو سینٹ سے لیتے ہی ہیں، پھر اس کی لیکن وہ بیسیکلی ہی از ناٹ اے پارلیمنٹیرین. از ناٹ اے پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. اوکے. تو سپریشن آف پاور اس طرح سے ہے. سپریشن آف پاور کی وجہ سے جب تینوں اسٹیٹ کے آرگنز الگ الگ ہیں تو وہ چیکس اینڈ بیلنس پیدا کرتے ہیں. اوکے. ایوب خان کو جب جسٹس شہاب الدین کمیشن کے بعد صدارتی نظام کی بلو پرنٹ دی تھی، نمونہ دیا تھا، تو ایوب خان نے یہ کہا، انہوں نے کہا جج صاحب آپ نے کیا کیا ہے، میں صدارتی نظام کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کمیشن بنایا، اب میری پاور تو پارلیمنٹ بھی چیک کرے گی، میری پاور کو سپریم کورٹ بھی چیک کرے گا، میرے اندر پولیس بھی نہیں ہوگی، میرے اندر مجسٹریسی بھی نہیں ہوگی، تو ویئر آر مائی پاورز، میری پاورز کہاں ہیں؟ اچھا. انہوں نے کہا اگر آپ پارلیمانی جمہوریت چاہتے ہیں تو وہ تو یہ نظام ہے. صحیح. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں، انہوں نے اپنی کیبنٹ کے 6 لوگوں کو بلایا اور انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ کا پکے ڈکٹیٹرشپ کا ایک آئین بنوایا اور اسے کہا کہ یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. اور اس وقت ہم سنا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، کہ 62-63 میں کہا جاتا تھا کہ ایوب خان کا جو آئین ہے، ایوب خان کو انہوں نے لائل پور کا گھنٹہ گھر بنا دیا کہ ساری پاورز اس کے پاس ہیں. اچھا اچھا اچھا، ساری گلیاں وہیں جاتی ہیں، میں وہ لیکن ایک بات، اچھا آپ بات کر لیں. تو جو کمیشن کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا کہ ہم نے یہ نہیں دیا تھا ان کو، جسٹس شہاب الدین کمیشن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا، لیکن چونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا تو دھمکی دے کے اخباروں کو کہا گیا کہ یہ اخبار میں چھپے گا نہیں. صفدر محمود نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، صفدر محمود نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہوا، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ صدارتی نظام کبھی پاکستان میں آیا ہی نہیں. ہر ڈکٹیٹر اپنے آپ کو صدر کہتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صدارتی نظام ہے. ہاں، لیکن اگر ہم اپنا آئینی پوزیشن اگر دیکھیں تو وہ تو کبھی بھی وہ صدارتی نظام کی طرف تو لے کے ہی نہیں جاتی نا، وہ بیسکس ہیں اس کے. کبھی بھی نہیں ہوا صدارتی نظام، ایک دن کے لیے بھی نہیں آیا. ایک تو چیکس اینڈ بیلنس ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ وہاں کے لوور جوڈیشری میں صوبائی لیول سے، اسٹیٹ لیول سے لے کے کاؤنٹی لیول تک کے جو جج ہیں، چھوٹے جج جیسے ہمارے سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، وہ لوگ ہیں، وہ لوگوں کے ووٹوں سے ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں 6 سال کے لیے. اچھا. وہ کوئی اوپر سے کہیں امپوز نہیں وہ کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈلیور بھی کر جاتا ہے. پھر وہ اس لیے کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ان کو 6 جگہ سے NOC لینا پڑتا ہے، بار ایسوسیشنوں سے، NGO سے، ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے، ادھر سے ادھر سے ریپوٹیشن دیکھنی پڑتی ہے. اگر وہ NOC ملیں گے پھر وہ الیکشن لڑے گا تو 6 سال کے لیے وہ الیکٹ ہوگا. صحیح. 6 سال کے بعد پھر وہ الیکشن لڑے گا، پھر وہ جج بنے گا. صحیح. اسی طرح سے مجسٹریٹ 4 سال کے لیے ہوتے ہیں. پولیس کے جو ہیڈ ہیں اسے کہتے ہیں شیرف 4 سال کے لیے عوام کے ووٹوں سے بنتا ہے. 4 سال کے بعد پھر الیکشن لڑے گا وہ. ٹھیک ہو گیا. تو عوام تو یہ جو ہمارے یہاں جو پورٹرے کیا جاتا ہے صدارتی نظام کا، وہ تو پھر میں ایلوژن کہوں گا، کبھی نہیں بنا. یہ تو دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ یہی ہے کہ ہر ڈکٹیٹر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صدر ہوں اور یہ صدارتی نظام ہے، حالانکہ کبھی صادر نہیں کر لیا. پھر یہ عوام کو پاور کتنی ہے؟ عوام کو پاور یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے الیکٹ کر کے پولیس میں شریف بنایا ہے، جج بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، ان کو وہ ریکال کر سکتے ہیں. اوکے. دیر از اے پروسیس آف ریکال، واپس لا سکتے ہیں، پھر وہ ڈال کے اس کو ہٹا سکتے ہیں. اچھا، یعنی 6 سال کے لیے اگر بنا بھی دیا ہے تو اس سے پہلے کسی 4 سال کے بعد پھر واپس لے سکتے ہیں اس کو. لے سکتے ہیں. یعنی اگر گڑبڑ کر رہے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اکاؤنٹ، یہ تو بڑا زبردست اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے. تو ریکال کا کنسیپٹ ہی نہیں یہاں پہ کبھی. ہمارے تو یہاں بنا دیا تو بنا دیا ہے. یعنی ہائی کورٹ کا جج اگر بل گیا تو بلا ہے، وہ ریٹائرمنٹ کیا اور 209 آرٹیکل کے تحت اگر وہ اسے نکالنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے، وہ جسٹس قاضی حفاظ عیسیٰ کی مثال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ پرنسپل یہ ہے کہ جو عوام کے ووٹ سے بنے گا، الیکٹ ہوگا، وہ عوام کے ووٹ سے واپس بھی ریکال بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. اس لیے
وہاں پہ آپ کو کرپشن کم نظر آتی ہے. وہ ملک جو ہے آپ ہم اس کے پالیسی سے اختلاف کریں کچھ کریں, لیکن سپر پاور تو بنا ہی اپنے نظام کی وجہ سے ہے نا وہ. اچھا ویسے بھی اگر آپ دیکھیں چیزوں کو سامنے رکھے دیکھیں تو صدارتی نظام تو خلافت کے قریب ترین نہیں. اسلام کے نزدیک تو یہ علامہ اسد نے, ہاں بتائیے گا. لیوپولڈ ویسٹ یہ تھے جنہوں نے جرمن تھے, آسٹرین تھے, اور یہ سعودی عرب میں ایک اخبار کے نمائندے تھے. 1926 میں یہ اسٹڈی کرتے کرتے قرآن کو اسلام میں آ گئے. اچھا تو انہوں نے روڈ ٹو مکہ بڑی فیمس کتاب ہے. ہاں روڈ ٹو مکہ بہت فیمس کتاب ہے. کوشش کریں گے بیک گراؤنڈ پہ اس کا کم کم ٹائٹل ہی چل جائے. پھر انہوں نے کتاب لکھی صفدر محمود کی کتاب کا بیک گراؤنڈ پہ چل جائے. اگر قائد اعظم نے ان کو ایک ڈپارٹمنٹ بنایا تھا, ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اوکے 47 میں ان کو اس کا ڈائریکٹر بنایا. دیکھیں قائد اعظم کی سوچ آپ دیکھیں, میں تو حیران ہو رہا ہوں. ہاں کہ انہوں نے تو دیکھیں اگر دیکھا جائے اگر داڑھی وغیرہ نہیں رکھی تھی انہوں نے تو, لیکن تو وہ تو اسلام میں اتنا عبور, وہ ڈیپلی مسلم تھے, بہت اندر سے بڑے پکے مسلمان تھے. فرنگیوں سا لباس پہن مگر مردے رہا بنا. حضرت داس صاحب کشف المعجوب میں یہ لکھا ہوا ہے. جی. تو انہوں نے علامہ اسد نے کتاب لکھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے مرنے کے بعد اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. دیکھیں نا ہو فوراً سروس میں لے لیا گیا ان کو, اور اس نے افسوس کیا کہ میں جو کام کر رہا تھا اسلامک کانسٹیٹیوشن بنانے کا وہ نہیں بنایا. اچھا تو انہوں نے کتاب لکھی پرنسپل آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ان اسلام. اوکے اویلیبل ہے, کوشش کریں گے اگر نیٹ پہ اویلیبل ہوئی تو بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی چلا دیں گے ہم. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ کا جو صدارتی نظام ہے وہ اسلام کے ضروریات کے عین نزدیک ترین ہے. یعنی اسلامی جو اصول ہیں ان کے نزدیک ترین جو ہے وہ یہ آئین ہے امریکہ کا. صحیح. اور حقیقت بھی بات یہ کہ ہر جگہ ہر موقع پہ شرائط ہے. انہوں نے زور کتاب میں اسی پہ دیا ہے کہ سورہ شورا بھی ہے, شرائط قرآن میں بار بار کہا گیا ہے. تو شرائط یہی ہے نا کہ آپ نے پولیس چیف بنانا ہے, شریف بنانا ہے, تو وہ آپ لوگ اس کو الیکٹ کریں گے تو بنے گا. اگر وہ ہمارے ملک میں بھی آ جائے تو ہمارے یہاں اب دیکھیں جرگا سسٹم ہے ہمارے یہاں. ہاں اب وہ بھی شرائط ہے. شرائط ہے بیسیکلی وہی ہے شرائط. پھر اسی طرح سے اس کو کہتے ہیں جب آپ کو کیس چلانا ہے تو اس کے لیے 12 غیر جانبدار لوگ اس علاقے کے عام لوگ ہوتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں جوری میں. ہاں ٹھیک ہے, جوری میں بیٹھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ آف فیکٹ پہ, حقائق پہ ورڈکٹ ان کی فائنل ہوتی ہے جوری کا. ہمارے یہاں گیم ہی ساری فیکٹس پہ ہوتی ہے, گلٹی اور ناٹ گلٹی. یہ جج ڈیسائڈ نہیں کرتا. اوکے. جج صرف سزا دیتا ہے قانون کے مطابق, ان کو قانون بتاتا ہے, پہلے ایڈریس کرتا ہے جوری کو. میں نے خود اس میں امریکہ میں جا کے جوری نظام دیکھا, بیٹھ کے دیکھا, اور وہ جج جو تھی وہ عورت تھی, اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ملک میں کیوں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے. کہنے کی آزادی کب لی آپ لوگوں نے؟ پھر آپ نے بتایا 47 کی ہوئی کہ 47 میں آزادی لی, اور آج تک ہم غلامی کی چل رہے ہیں. یعنی آج بھی ہم وہی کالونیل سسٹم میں چل رہے ہیں, وہی یعنی اگر برٹش راج اگر تھا, اگر وہ یعنی بیسیکلی تو یہ غلامی کا نظام ہی ہے. غلامی کا نظام. انگلینڈ نے اپنے تو 13 سینچری 13ویں صدی سے جوری کا نظام لگایا ہوا ہے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ برے صغیر میں آئے, اور یہاں پر بالکل آل ٹوگیدر سسٹم ہی وہ اور رکھا انہوں نے. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ تو بڑی بدنیتی کے ساتھ بڑا یہ پلان تھا. اگر انٹرنیشنل پلان کہوں تو غلط نہیں ہوگا. یہ کہ غلاموں کو آزادی دیتا ہے. ہاں یہ بات بڑی زبردست آپ نے کہی ہے. اچھا گیلانی صاحب, جو کہ وقت ہمارا بہت, ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے, آپ اختصار کے ساتھ اب جو آپ اس کو سمیٹیں اس بات کو. آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں عوام کی ان کی فیلنگ کو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ نظام جو اسلام سے قریب ترین ہے, جسے قائد اعظم نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے کہا ہے, اور علامہ اسد اور لوگ, ڈاکٹر اسرار. ہاں ڈاکٹر اسرار نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. صدارتی نظام میں ہم پروگرام کے اینڈ میں نا, جب ہم بات ختم کر لیں گے نا, تو ہم صدارتی نظام کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کی جو رائے جو ہے وہ ہم شامل کریں گے. ہم اس میں مولانا مفتی محمد شفیع
मौलाना इदरीस कांधेलवी हाँ और इंडिया के भी बहुत बड़े स्कॉलर एक पारसी थे, उनके बहुत बड़े वकील थे, नैनी पालकी वाला। हाँ नानी, ओहो नानी पालकी वाला मेरा फेवरेट आदमी है जी। मेरा टैक्स में आप अंदाजा लगाएं वो बंदा क्या खूबसूरत लिखता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। वो अमेरिका में नानी पालकी वाला की इंदिरा गांधी ने उसको अमेरिका में एम्बेसडर बनाया था। हाय हाय हाय, क्या बात है, वो क्या खूबसूरत इंसान थे। अमेरिका में रह के उसने ये सीखा कि इंडिया के लिए भी बेहतरीन निज़ाम जो है वो सदारती निज़ाम है, सदारती जमहूरियत। सदारती अब जैसे सदारती निज़ाम का मतलब अयूब खान का भी था, वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप हुई ना वो। आप सदारती डिक्टेटर कह सकते हैं, सदारती जमहूरियत नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल बात सही है। अब मैक्सिको में वो साथ अमेरिका के साथ ही है, वहाँ सदारती निज़ाम है लेकिन वो डिक्टेटरशिप है, वही पाकिस्तान जैसा सेंट्रलाइज पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस और वही करप्शन, वही सब कुछ जो पाकिस्तान में है सब वहाँ पे नाम हो सदारत। चले हम प्रोग्राम ख़त्म करें या कोई और बात आपने कहनी है? बस जनाब अब तो ये है कि इस पर मैं चाहता हूँ कि बाकी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इस पर गौर करें। नहीं हम यूँ तय करते हैं अपने ना फिरोज शाह साहब, गिलानी साहब आपका वक्त कम होता है, हम इसको ना हर हफ्ते वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लें, आप भी कौम के लिए भी निकाल दें, मैं भी आपके साथ बैठ के हम कोशिश करेंगे 3-4 हफ्ते लगातार, यानी हम इससे आगे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन ये पढ़ी लिखी बातें हैं और ये सदारती निज़ाम का ट्रू कॉन्सेप्ट है। सारे बातें कर रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि सदारती निज़ाम क्या है। हज़रत कायद आज़म ने, हज़रत इलामा इकबाल ने और बाकी उलमा ने क्या बातें की हैं सदारती। पाकिस्तान की बका में अगर मुझसे पूछते हैं तो पाकिस्तान की बका सदारती निज़ाम में, ये ढकोसले में नहीं है। ये ढकोसला आप देख रहे हैं ना जो हम पे मुसल्लत किया हुआ है करप्ट लोगों का, वही बैठे हुए हैं और वही पैसा दे के लड़ते हैं। यानी आप इलाके के लोगों में से लेके सही लोग, यानी मैजिस्ट्रियल निज़ाम आना है, अदालती निज़ाम आना है, पुलिस आनी है और ये उससे फिर आप डिलीवरेंस तो ले सकेंगे। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपसे वादा मैंने किया था कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इस बारे में क्या, पहले ज़रा वो सुन लीजिएगा। तो पर हमारे यहाँ जैसे ही असेंबली आई, जो भी हुकूमत बनाता है वजीर आजम, उसकी सारी तवज्जो इसी पर होती है, कहीं ये मेंढक फुदक ना जाए, कहीं ये घोड़ा कहीं जाकर बिक ना जाए, कुछ इसे दो, 50 वजीर बना दो। ये भी रहा है बलोचिस्तान में, शायद अब भी है कि JUI के गालिबन उसमें बलोचिस्तान की असेंबली में सिर्फ 6 रुकन है और 6 के 6 वजीर हैं। ये तमाशे इस पाकिस्तान में हो रहे हैं। क्यों? एक भी हट गया हुकूमत खत्म, चंद मेढक फुदक गए हुकूमत खत्म, चंद घोड़े बिक गए हुकूमत खत्म। लिहाजा सारी तवज्जो इसी पर, काम करे तो क्या करे। कोई नेक नियत आदमी हो कोई काम नहीं कर सकता, उसे तो अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र हो जाती है। हमारी इस दुनिया के अंदर भी एक दूसरा मुतबादिल निजाम है, सदारती निजाम है। वो सदारती निजाम ज्यादा करीब है निजाम खिलाफत से, इसलिए कि वहां कांग्रेस की अक्सरियत का पाबंद नहीं है। जो भी सदर है अमेरिका का, उसकी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक वो जिसको भी वजीर बनाना चाहता है सेक्रेटरी कहलाते हैं वहां। जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस का रुकन हो, जिसको समझता है बासलाहियत है। फॉरेन पॉलिसी में इसकी नजर बड़ी गहरी है, मालियात में ये सब बहुत माहिर है, और ये अगर इलेक्शन लड़के नहीं आ सका कोई जुर्म नहीं है, ये इस कौम का फर्ज है। इसके सलाहियतों से फायदा उठाना कौम के लिए जरूरी है, लिहाजा उसे बड़े से बड़े मनसब के ऊपर फाइज किया जा सकता है। आखिर इसी दुनिया में वो निजाम भी है। बहरहाल वो निजाम खिलाफत, यूं कहना चाहिए कि सदारती निजाम बमुकाबला पार्लिमानी निजाम के निजाम खिलाफत से करीब तर है। नंबर 4, ये सूबाई असदियत और उसमें जो शिद्दत पैदा हो चुकी है, और दूसरा यह कि सूबों को जो हमने मुकद्दस गाय समझ लिया या सामरी का बछड़ा, ये सूबे जो है और उनमें ये अदम तवाजुन पहले भी था। एक सूबा मशरकी बंगाल, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज्यादा आबादी रखने वाला, अब भी है पंजाब, तीनों बकिया सूबों से ज्यादा आबादी रखने वाला और सूबे बराबर। नतीजा यह है कि पंजाब को कभी तो गाली खानी पड़ती है, बल्कि कभी क्या अक्सर बड़े भाई होने के नाते। जी आपने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की गुफ्तगू सुन ली और फिरोज शाह गिलानी ने बहुत खूबसूरत अहाता किया। मैं इनका ग्रेट एडमायरर इस कॉन्टेक्स्ट में हूँ कि इसमें इनकी स्टडी है और बड़ी मेहनत की है इनसे।
ہمیں یہ کوشش کریں گے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے آپ کے ساتھ، آپ سے گفتگو کرتے رہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.